اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. حاضرین، میں بہت ہی مشکور ہوں آپ سب کا کہ آج کے رمضان کی 17 تاریخ کی دعاؤں میں اور آج کے درس میں آپ لوگوں نے شامل ہو کر مجھے شکریہ کا موقع دیا، اور مولا آپ کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو میں اب مائک دے رہا ہوں ہمارے اس اردو شبستان کے عظیم ناظم اور بہت ہی مقبول ناظم جناب توقیر مینی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ سلامت رہیں۔ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام تعریفیں خدا بزرگ برتر کی، درود و سلام محمد و آل محمد پر، درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم السلام علیکم یا علی مدد۔ رمضان ٹرانسمیشن کی لائیو مجلس سے آپ کا ہوسٹ سید توقیر مہدی زیدی آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی مجلس کے بانی ہمارے محترم جناب زاہد جعفری صاحب ہیں اور ان کی فیملی ہے۔ ہم دعا گو بھی ہیں اور شکر گزار بھی ہیں ان کے کہ پروردگار ان کو اور اس کی توفیقات میں ان کی اضافہ کرے، ان کو مزید۔ آپ سے درخواست بھی کروں گا تمام حاضرین مجلس سے کہ ایک عدد سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کر ان کی مرحومین کے لیے اس سال کے سبب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم دعا گو ہیں پروردگار ان کی اور ان کے اہل خانہ کے توفیقات میں اضافہ کرے۔ ہمارا جو آج کا جو پروگرام ہے وہ 17 رمضان کی جو ترتیب ہے اس طرح سے کہ تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب موجود ہیں، دعائے افتتاح کے لیے محمد مہدی، حدیث قصہ کے لیے سید سلطان اور دعائے مغفرت کے لیے سید سلطان صاحب موجود ہیں۔ آج توفیق صاحب حدیث اچھا، آج حدیث قصہ نہیں، دعائے مغفرت کے لیے سید سلطان صاحب ہیں، اور سلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد جعفری صاحب جو کہ آج کے بانی بھی ہیں۔ ان سب کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز میں بلند آواز میں درود پڑھ دیں تاکہ ان کے درجہ سب ان لوگوں کی جو ہے مشکلات دور ہوں پروردگار۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ شکریہ۔ میں آج 17ویں پارے کی چند آیات شروع کی جو سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے ان کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم أسرهم ونجوا الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلهم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔ ترجمہ: لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب کبھی ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نصیحت کی بات ان کے پاس آتی ہے تو وہ ایسے مذاق بنا بنا کر اس حالت میں سنتے ہیں کہ ان کے دل فضولیات میں منہک ہوتے ہیں۔
اور یہ ظالم چپکے چپکے ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی رسول پاک محمد صلی اللہ تمہیں علیہ جیسا ایک انسان نہیں تو کیا ہے؟ کیا پھر بھی تم سوچتے بوجھتے جادو کی بات سننے چلے جاؤ گے؟ پیغمبر نے جواب دیا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے میرا پروردگار اس سب کو جانتا ہے بے اور شک ہر بات سنتا ہے اور بے ہر شک چیز سے باخبر ہے۔ بے اللہم شک جزاک صلی علی محمد جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ رکھا، جزاک ماشاء اللہ اللہ، مولا سبحان مولا سلامت رکھے آپ کو، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہ آمین یہ تھے ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ اس کے بعد میں دعا افتتاح کے لیے گزارش کروں گا ہمارے برادر محمد مہدی بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور دعا افتتاح سے کی تلاوت کریں۔ جناب محمد مہدی صاحب۔ شکریہ توقیر بھائی۔ جی شکریہ۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد محمد وآل وآل محمد محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بفضلک فأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور أسرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعسرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر اکبر، اللہ اللہ اکبر۔ اکبر۔ اللهم الحمد صل اللهم صل لله على محمد بجميع وآل محمد۔ محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يدا الذي لا تنخز خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بإليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وسفحك عن ظلمي وسترك على قبيح أملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك فأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما خسدت فيه إليك وإن أبتى عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبتى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد اللعيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي وتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك. ولم يمنعك ذلك من الرحمة والإحسان إليك والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك.
إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل، ولا شبيه يشاكل، ولا زهير يعاضد، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، وبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا عاصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. كم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا واذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجاب، ولا يغلق باب، ولا يرد سائل، ولا يخيب آمل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأصنع، وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسولك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين، وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المعمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين.
اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وجل. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واغن به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وعاتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وعاتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وإن على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ومنصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. محمد مہدی آپ سلامت رہیں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. آمین آمین آمین. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اس کے بعد میں اب گزارش کروں گا دعائے مغفرت کے لیے سید سلطان رفعت صاحب سے، کہ سلطان سید پہلے ہیں یا سلطان سید بعد میں، بہرحال ہیں وہ سلطان صاحب ہی. بہرحال ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ دعائے مغفرت کرائیں اور ثواب دیرن حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب شہر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على صلی علی محمد وآل محمد. دعائے مغفرت.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ادخل علی اہل القبور السرور لا الہ الا اللہم اغن کل فقیر لا الہ الا اللہم اشب کل جائن لا اللہم اقص کل عریان اللہ اللہم الدین کل مدین الہ اللہم فرجن کل مکروب الا اللہم رد کل غریب اللہم فک کل اسیر اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین اللہم اشف کل مریض اللہم سد فقرنا بغناک اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک اللہم اغن الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد احسنت ما شاء الله جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ. میوٹ ہے توقیر صاحب انمیوٹ. توقیر صاحب انمیوٹ کرنا ہے آپ کو. معذرت چاہتا ہوں. وہ میں دعا دے رہا تھا سلطان بھائی کو مولا آپ کی توفیق خدمت میں اضافہ کرے، آپ کو سلامت رکھے. سلطان بھائی آپ نے دعا کرائی. اس سے پہلے کہ میں زاہد بھائی کو دعوت دوں سلام کے لیے، میں 4 لائنیں مولا مشکل کشا کی شان میں پڑھنا چاہتا ہوں. اگر آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں ان کے ٹائم میں سے 1 منٹ لوں گا ان سے اجازت سے، اگر وہ مائنڈ نہ کرے. بڑی مہربانی. آؤ حیدر کی بات کرتے ہیں، آؤ حیدر کی بات کرتے ہیں، اپنے رہبر کی بات. ماشاءاللہ 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 نعرے حیدری جزاک اللہ. کیا سادگی سے اپنے رہبر کی بات کرتے ہیں. شعر دیکھیے گا. بھول جاؤ سبھی دلیروں کو، بھول جاؤ سبھی دلیروں کو، فاتح خیبر کی بات. ماشاءاللہ 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 مقرر نعرے حیدری فاتح خیبر کی بات کرتے ہیں، آؤ حیدر کی بات کرتے ہیں، اپنے رہبر کی بات کرتے. درود بر محمد و آل محمد. میں زاہد بھائی سے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے ان کے ٹائم میں سے 2 منٹ لیے. اس کے بعد میں زاہد جعفری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب زاہد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. بآواز بلند نعرے صلوات. فقیر بھائی آپ نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا. اب آپ کے لیول کے شعر تو میں نہیں پڑھ سکتا. نہیں ہے ماشاءاللہ بہت اچھا. آپ کے کیا کہنے آپ کے، بلکہ کروں گا. آپ سے متاثر ہوں. آپ اگر آپ یقین نہیں کریں گے اس بات کو. چونکہ ابھی دن چل رہے ہیں امام حسن کی ابھی ولادت کے 2 دن پہلے سے، تو میں اسی پہ ایک چھوٹی سی منقبت عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. جزاک اللہ. سب درود بھیجے ایک دفعہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرا نہیں میرا نہیں رسول خدا کا بیان، میرا نہیں. درود بھیجے گا. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. زاہد بھائی کی تندرستی کے لیے باوض بلند نعرہ صلوات.
اللهم صل صلی على اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک ضرب آپ کو، ہاں بس صحیح. میرا نہیں یہ رسول خدا کا بیان ہے، سبحان اللہ زاہد بھائی، سبحان اللہ. نہیں رسول خدا کا بیان ہے، سبحان اللہ. میرا نہیں رسول خدا کا بیان ہے، کیا شربت کہنے ہیں. کی صلح و خیر عمل کی اذان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ. اللہ، سبحان اللہ. قاسم ہے اس کتاب شجاعت کا ترجمہ، واہ 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 واہ. قاسم ہے اس کتاب شجاعت کا شجاعت کا ترجمہ، تحریر جس کی حاصل امن و امان ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے زاہد بھائی، سبحان اللہ. حاصل امن و امان ہے، مدح حسن میں میسم تمار کی طرح، مدح حسن میں کیا میسم کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمار کی طرح، سولی پہ کاٹی جائے تو سمجھو زبان ہے. زاہد بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کیا کہنے، سبحان اللہ. زبان ہے. رکھے ہیں اس پہ وار سے معراج نے قدم، رکھے ہیں اس پہ وار سے سبحان اللہ. معراج نے قدم، کرب و بلا زمین نہیں آسمان ہے. سبحان اللہ زاہد بھائی، سبحان اللہ. ماشاء اللہ، واہ واہ واہ. بہت خوبصورت اشعار ہیں زاہد بھائی. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. تمام مزاداروں کی شان میں ہر ملک میں ملیں گے غم شہر کے ورثہدار، ہر ملک میں ملیں گے غم شہر کے ورثہدار، اہل عزا کا سب سے بڑا سبحان اللہ، خاندان ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اللہ. بے شک کا سب سے بڑا خاندان ہے. خاندان ہے. ماشاء اللہ. کعبہ ہوا جو پاک تو آئین دائے غیب، ہوا جو پاک تو آئین دائے غیب، اب آج سے علی
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ کیا کہنے ارے بھائی ہے سبحان اللہ تمہارا مکان ہے، کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ ہو جائے شر سے دور جو کر لے تلاوتیں، ہو جائے شر سے دور جو کر لے تلاوتیں، صلح حسن صحیفہ امن و امان ہے۔ زاہد بھائی کیا کہنے ہیں، واہ 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 سبحان اللہ اللہ اکبر، امن تو امان ہے۔ کیا سبحان اللہ پسندیدہ شاعر کا تو مقطع ان کی شان کا ارشاد۔ اہلِ سخن بھی کہنے لگے سن کے یہ سخن، کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم بھی کہنے بھی کہنے لگے سن کے یہ سخن، نایاب پر خدا حسن مہربان ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ واہ بھائی واہ واہ کیا کہنے ہیں حسن مہربان ہے، کیا کہنے رسول خدا کا بیان ہے، شبر کی صلح و خیر عمل کی اذان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زاہد بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا، اب آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اپنی بھول جاتی ہے، صحیح کہہ نہیں آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھے اشعار اور بہت آپ کی پچ بہت اچھی ہے، وہ بیٹھے ہوئے آپ کی پچ بہت اچھی ہے، بہت اچھا پڑھتے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور ہم آپ کے ویسے بھی شکر گزار ہیں، آپ نے آج کی مجلس کو بھی اسپانسر کیا ہے، ہم آپ کے اہل خانہ کے لیے بھی دعا گو ہیں اور تمام حاضرین مجلس کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید محمد زیدی صاحب، امام حسین زیدی صاحب کی درخواست خطاب پر مجلس سے خطاب کریں۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ آپ تمام حضرات سے یہ التجا ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے زاہد جعفری صاحب اور ان کی اہلیہ کے تمام مرحومین کے لیے اور اپنے تمام مرحومین اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعة للمطیعین ونجاة للطالبین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین وہادینا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. جزاك الله جزاك الله. الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بھیجے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خلاق عالم اپنے کلام کے ذریعے انسانوں کے ذہن کو یا اذہان نو انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے، اور یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ عصر کی قسم. عربی میں واو، تے، بے، کاف، اس طریقے کے جو حروف ہیں وہ قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں باللہ، واللہ میں نے یہ نہیں کیا، باللہ میں نے یہ کیا، تاللہ میں نے یہ نہیں کیا، یا یہ کام میں کروں گا. تو ہر حرف اس میں سے قسم کے معنوں میں ہے، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اس کا استعمال ہوا ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے کہ عصر کی قسم. اب قسم جو ہے وہ کون کھاتا ہے اور کس کی قسم کھائی جا سکتی ہے اور کس کے سامنے کھائی جا سکتی ہے. بہت جزاک اللہ جزاک اللہ. تو قسم ہمیشہ یا تو جو چیز بہت محبوب ہو اس کی کھائی جاتی ہے. جیسے کوئی بات ہو کہ تو میں اپنی اولاد کی قسم کھا رہا ہوں، میں اپنے ایمان کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنی زیارتوں کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے حج کی قسم کھاتا ہوں، اور آگے بڑھیے تو میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کی قسم کھاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب محبوب ہیں مجھے، میرے پیارے ہیں. کبھی کبھی بزرگ کوئی اہم بلند مرتبہ چیز ہوتی ہے، اس کی بھی قسم کھائی جاتی ہے. جیسے بھی میں نے آپ سے عرض کیا، قرآن کی قسم کہتا ہوں میں. یہ جیسے مثال کے طور پر حج کی قسم، کعبے کی قسم کھاتا ہوں میں. تو اب یہ کعبہ جو ہے اور قرآن جو ہے یہ چونکہ بلند مرتبہ ہے اس لیے اس کی قسم کھائی جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو محبوب شو کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ تم میرے محبوب ہو، اس کی قسم کھائی جاتی ہے. تمہارے سر کی قسم، تمہاری جان کی قسم. تو یعنی مطلب یہ کہ تم میرے محبوب ہو، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ چونکہ تم میرے محبوب ہو اس لیے میں تمہاری قسم کھا رہا ہوں. تو یہ قسم کے مختلف اقسام ہیں، اور یہ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ جب قسم کھائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بہت ہی بلند چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے، بلند شخصیت کی، بلند شے کی. اب کوشچن یہ ہے کہ کس کے سامنے قسم کھائی جائے. ایک تو یہ ہے کہ قسم کون کھا رہا ہے یہ دیکھا جائے، اور ایک یہ کس کے سامنے قسم کھائی جائے. قسم اس کے سامنے کھائی جاتی ہے کہ جو یقین نہ مان رہا ہو، اس کے سامنے قسم کھائی جاتی ہے. جو بالکل ایسا ہو کہ جو ہماری بات کو کوئی بلیو نہ کرتا ہو، تو اس کے سامنے، اگر کوئی میری بات کا بلیو کرتا ہے اور یقین کرتا ہے تو اس کے سامنے مجھے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں. میں کہتا ہوں آپ بلیو کریں، آپ یقین مانیں کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن اگر کوئی یقین نہیں مان رہا تو میں پھر اس کے سامنے قسم کھاتا ہوں. اور قسم کھانے والے کی بھی منزلت ہوتی ہے کہ کون قسم کھا رہا ہے، کس کی قسم کی اہمیت ہے. اگر کوئی چھوٹا بچہ جو قسم کے معنی نہ جانتا ہو وہ قسم کھائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہنس کے ٹال دیا جائے گا، اور بھائی اس بچے کو کیا پتا کہ اس نے کیا قسم کھائی ہے. وہ اگر کہے بھی، کوئی چھوٹا بچہ تتلاتا ہوا کہے بھی کہ میں اماں کی قسم کھاتا ہوں، تو لوگ کہیں گے اماں کی قسم کیوں کھا رہے ہو بیٹا، تمہیں کچھ پتہ ہے بھی اس قسم کے کیا معنی ہے.
क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर कर रहे हैं आप? चलिए, तो कसम खाने वाला किसके सामने कसम खा रहा है, किस चीज की कसम खा रहा है और क्यों कसम खा रहा है, ये सारी चीजें हैं। तो एक वाव के पीछे मैं क्या अर्ज करूं, वक्त जो है मुझे नहीं मौका देता है कि मैं आपकी खिदमत में अपने दिल की बातें अर्ज कर सकूं। दिल चाहता है कि मैं अपने दिल की किताब खोल के आप लोगों के सामने रखूं, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लेकिन अफसोस ये है कि वक्त नहीं मुझे मौका देता। एक सलावत भेज दें मोहम्मद वाले। तो अब ये है कि जो जिस चीज की कसम खाई जाती है वो चीज अहम भी होना चाहिए। बेशक। कभी आपने कहा भाई मैं इस गुम्मे की कसम खाता हूँ, कभी आपने कहा मैं इस पत्थर की कसम खाता हूँ, कभी अगर कोई कहेगा कि मैं इसके गुम्मे की इस ईंटे की कसम खाता हूँ, मैं इस कारपेट की कसम खा रहा हूँ, मैं इस पर्दे की कसम खा रहा हूँ, तो लोग कहेंगे ये आदमी क्या इसके जहन नहीं है कुछ, क्या पागल तो नहीं हो गया है। तो कसम भी किसी चीज की ऐसे की खाना चाहिए कि जिसकी अहमियत हो। वाह वाह वाह। और अगर अहमियत नहीं है तो कसम खाने वाले के या तो दिमाग के ऊपर शक किया जाएगा कि कहीं फितूर तो नहीं है, या जिसके सामने कसम खाई जा रही है उसके ऊपर कि इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब अल्लाह से ज्यादा अजीम तो किसी की जात है नहीं। सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। यानी अल्लाह से बड़ा तो कोई है ही नहीं, अब तक के पैगंबर भी उतना बड़े नहीं हैं, वो भी इबादत करते हैं। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सरवर कायनात कहते हैं कि जिस वक्त तुम तशहुद पढ़ो तो पहले मुझे अल्लाह का बंदा कहो और फिर कहो कि मैं रसूल हूँ। देखिए अरबी में और जबान में हर मौके के ऊपर कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कहाँ पे किया जा रहा है उसकी अहमियत है। ये भी कह सकते थे कि यूं पढ़ो कि अशहदु अन्ना रसूल मुहम्मदन रसूल व अब्दुहु, नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। तो पहले अपने को बंदा गुलाम पेश करना किया जाता है। तो रसूलुल्लाह से अगर कोई बड़ा है तो ना आसमान बड़ा है, ना जमीन बड़ी है, ना मलाइक बड़े हैं, कोई चीज नहीं बड़ी है, अल्लाह और उसका कौल बड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि मैं अस्र की कसम खाता हूं। तो ये अस्र कोई ऐसी अस्र होना चाहिए कि जिसकी कसम अल्लाह के शायान शान हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह वाह। और फरमाया कि अस्र के माने वैसे तो अरबी में इसके माने निचोड़ के हैं, और इसी से जो शरबत पीते हैं मतलब या जूस पीते हैं तो उसको अरबी में असीर कहते हैं। वाह वाह। तो अस्र के माने हैं निचोड़ के, यानी पूरे दिन का जो निचोड़ होता है वो है अस्र। अस्र, वाह सुभान अल्लाह। तो अब सुभान अल्लाह। हमारे पास तो 365 दिन आते हैं, 365 दिन अस्र होता है और आती है और चली जाती है। तो अल्लाह क्यों अस्र की कसम, अस्र जमाने को भी कहते हैं, तो जमाना कोई अल्लाह से बड़ा तो है नहीं। और जमाना जो है वो खराब जमाना भी है और अच्छा जमाना भी है, और बुरे लोगों का जमाना भी है और अच्छे लोगों का जमाना भी है। अंबिया भी इस जमाने में आए, औलिया भी इस जमाने में आए, शुहदा भी आए, मुजाहिदीन भी आए, रसूल भी आए। तो जमाने में तो सब लोग आए, शैतान भी आया, कातिल भी आए, मकतूल भी आए। तो क्या पूरे जमाने की अल्लाह कसम खा रहा है? गौर फरमाइएगा। तो ये तो हो नहीं सकता कि पूरे जमाने की अल्लाह कसम खाए। ये हो नहीं सकता कि किसी ऐसे, जैसे मैंने आपसे बताया जूस, तो उसकी कसम तो खा नहीं सकता अल्लाह। इरशाद हो रहा कुरान जो है वो मोजज़ा है,
रसूल इस्लाम का मोजज़ा है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। और दुनिया में एक से एक दुश्मन आ जाएं, कुरान ये कहता है कि मेरा जैसा कलाम कोई नहीं पेश कर सकता, ये मैं एजाज रसूल हूँ, एजाज मोहम्मद हूँ, और क़यामत तक के लिए जितनी चीजें हैं सब इसमें हैं। ला रद्दिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुशकोतर नहीं है मगर ऐसा कि जो इस कुरान में ना हो। तो इस कुरान में जब से पैगंबर तशरीफ लाए हैं उस शख्स से लेकर क़यामत तक जितनी सदियां गुजर जाएं उन सब सदियों के हालात भी मिलेंगे और उन सब सदियों में जो होने वाला है वो भी मिलेगा और जो तरक्कियां होंगी वो भी मिलेंगी। अफसोस ये है कि इन तरक्कियों का, इन हालात का इल्म किसी को नहीं है। जो जिसको इल्म है वो पर्दे गैबत में है। माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और जिसको इल्म दिया गया था कि उससे पूछ लिया जाए, वो पुकार पुकार के झुंझला झुंझला के कह रहा था कि मुझसे पूछ लो कबल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान से उठ जाऊं, लेकिन दुनिया ने नहीं पूछा। पूछने वाले ये पूछते थे कि ये बताइए कि मेरे सर पे कितने बाल हैं। अल्लाह की कसम, दिल जो है मौलाए कायनात का दिल, कैसे किस तरह से तकलीफ उसमें होती होगी। यानी अगर आज के इंसान से कोई ये बात पूछे तो जिसके पास इल्म ना हो तो वो दूसरे को एक बात सुनाएगा, हो सकता है कोई बुरा लफ्ज भी कह दे और उसके बाद कहेगा उठ जाए यहाँ से। जरा सोचिए, जो मदीनतुल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जो ये कह रहा है कि मुझसे आसमान के रास्तों में पूछो। अरे मौला, ये जुमला आपने क्यों कहा? समझ में नहीं आता था कि मुझसे आसमान के रास्ते पूछो। वाह वाह, अगर मैं नहीं कहता तो आज का इंसान, आगे आने वाला इंसान ये कहता कि रास्ते आसमान के तो हमको पता है, हमको मानो। वाह 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 वाह, क्या सुभान अल्लाह, क्या कहने। वाह वाह। गौर फरमाए कि खुदा की कसम दिल महसूस महसूस के अली इब्न अबी तालिब रह जाते होंगे। बेशक। और यही तो वजह है कि बिस्मिल्लाह की तफसीर बयान करने के लिए तशरीफ फरमा हुए शाम से लेकर सुबह सादिक हो गई और इब्न अब्बास से ये कहते उठ बैठे कि इब्न अब्बास, इस दिल में, इस कल्ब में उलूम के दरिया और समंदर बह रहे हैं। अल्लाह अकबर। क्या बताऊं कि मेरा दिल, मैं अपना महसूस के रह जाता हूं कि ये इल्म अपना किसको पहुंचाऊं, किसको दूं। मौला, ये जुमला कहने का नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कहीं कूजे में भी समंदर भरा जाता है। कहाँ कूजा और कहाँ समंदर। सलवात भेज दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नारे हैदरी या सुभान अल्लाह। तो कसम खाई जा रही है पैगंबर के सामने, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं आसमान और जमीन में, और पैगंबर से बड़ा कोई नहीं दुनिया में। तो वल असरे, ए हमारे पैगंबर, हम आपके सामने एक असर की कसम खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। अब ये कौन सी असर है, कभी मौका हो तो इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। अभी तो सिर्फ इसके तर्जुमे से मैं अपना काम चला रहा हूँ बस। इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन, यकीनन बेशक इंसान घाटे में है। कभी ऐसा होता है कि घाटा पता चलता है, कभी ऐसा होता है कि घाटा पता नहीं चलता और घाटा हो जाता है। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग कि जो ईमान लाए हैं और अमल सालेह करते हैं। माफ कीजिएगा, मैंने तर्जुमा सही नहीं किया, आमाल सालेहा करते हैं।
صالحات جمع ہے صالح کی. جی بے تو شک. یہ نہیں ہے کہ اگر ایک کام بہت اچھا کر لیا تو معلوم ہوا کہ ہم اس نقصان سے بچ گئے. اگر ہم نے کسی کو پیسے دے دیے 2-4، اگر کسی انسان کو ایک روٹی کھلا دی، اگر کسی کو ایک کپڑا پہنا دیا، تو سب اعمال خیر ہیں، کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ایک عمل جو ہے وہ اس خسران سے نہیں بچائے گا. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور سوائے ان لوگوں کے جو صاحبان ایمان ہیں اور اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں. ماشاءاللہ. اعمال صالح نہیں، اعمال صالحہ. اعمال صالح. آنکھوں کے سے بھی اعمال صالحہ ہوں، زبان سے بھی اعمال صالحہ ہوں، سبحان اللہ دل سبحان سے بھی اللہ. اعمال صالحہ ہوں، ہاتھ پیروں سے بھی ہوں. یہ نہ ہو کہ دل میں برائیاں ہیں اور زبان سے تو تعریفیں ہیں. نہیں، بے شک. ہر چیز اعمال صالحہ انجام دیتی ہو، اور زبان سے بھی، آنکھوں سے بھی، قلب سے بھی، دماغ سے بھی جو اعمال صالحہ مستقل انجام دیتے رہیں، ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ ان کا استثناء کیا جا رہا ہے کہ صرف وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی خسران میں نہیں جائے گی. خسران، نقصان کبھی پتہ چلتا ہے اور کبھی نہیں پتہ چلتا ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے بھی فرمایا ہے، انہوں نے بھی بتایا ہے کہ انسان کو کس طرح سے نقصان ہوتا ہے. ان کی اولادوں نے بھی بتایا ہے. میں آپ کی خدمت میں صرف ایک امام کا ایک چھوٹا سا قول عرض کر دیتا ہوں. 10ویں امام علی ہادی علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ الدنیا سوق، دنیا جو ہے بازار ہے، ربحا فیہا قوم، ایک قوم ایسی ہے کہ جو اس میں سے فائدہ اٹھا لیتی ہے اس بازار سے. خسر آخرون، اور دوسری قوم ایسی ہے کہ جو نقصان اٹھاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو اس دنیا سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو دنیا سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. ایک مولانا تھے، ان کو میں نے پڑھتے ہوئے اپنے بچپنے میں سنا کہ دنیا دار عمل ہے. جیسے بچے کو امتحان کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور جب وہ امتحان دیتا ہے تو اس کی سارے سال کی محنتوں کا نچوڑ ہوتا ہے وہ 3 گھنٹے میں کہ کس طرح سے لکھتا ہے، بے شک. اور اس کے بعد نتیجہ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. تو اسی طریقے سے وہ کہتے تھے کہ دنیا دار عمل ہے اور آخرت جو ہے دار جزا ہے. تو یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں ہمارے اور آپ کے 10ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام. ایک بار مرتبہ صلوات بھیجیں محمد محمد. تو یہ انہیں نے ارشاد فرمایا. بہت سے ان کے ہیں اقوال، میرے پاس اتفاق سے موقع نہیں ہے کہ میں ان کے تمام اقوال کو پیش کر سکوں، لیکن میں نے عرض کیا میں مولا کائنات کا قول، ان کا ہی نام علی 10ویں امام کا نام، اس لیے میں نے پہلو عرض کیا. ہمارے آپ کے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس المرء خطا، یہ خطا، یہ تو کے بعد الف اور ہے، اسی سے خطوہ نکلا ہے. خطوہ کیا میں نے نشان قدم یا قدم، اور خطأتون کے معنی اسی معنی میں ہے کہ ہر قدم. تو نفس المرء خطأتون الی اجلہ، انسان کی سانس
اس کی موت کی طرف اس کے قدم بڑھا رہی ہے. غور فرمائیں. تو وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اس کو یہ نہ سمجھو کہ تمہاری جو سانس ہے یوں آ رہی ہے جا رہی ہے. نہیں، تم ہر قدم آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہو اپنی موت کی طرف. تو ارشاد ہو رہا ہے باری تعالیٰ کا کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور میں عرض کروں کہ اس کے آگے میں اسی سورے پر آگے بھی پڑھوں گا. اس کی ایک مثال ہے، اور مثال یہ ہے کہ آپ ہندوستان پاکستان کے افراد جو ہیں ان کو اس چیز کا صحیح تجربہ ہوگا کہ اکثر و بیشتر گرمیوں کے زمانے میں برف کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہوتا ہے جو کوئی بچہ یا کوئی جوان کوئی بوڑھا اس کو توڑ کے بیچتا رہتا ہے. چاہے کسی کو کے ہاتھ وہ بیچے یا نہ بیچے، اگر وہ دن بھر دھوپ میں لیے بیٹھا رہے گا تو آہستہ 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 رات شام کے ہوتے ہوتے وہ ٹکڑا برف کا بالکل پانی ہو جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیسے پگھل گیا. ماشاءاللہ علامہ صاحب، جزاک اللہ، کیا مثال دی آپ نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو خسران تو ہو رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ خسران ہو رہا ہے. اللہ اکبر، ماشاءاللہ علامہ صاحب، جزاک اللہ. ہماری زندگی ایسی ہے، ہم سانسیں تو لے رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ سانسیں لے کر ہم کس منزل تک پہنچنے والے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ مومنین کو اس خسران سے بچائے. الہی آمین، الہی آمین. بحق محمد و آل محمد ہم کو ایمان کی دنیا میں قدم رکھ کے آگے چلنے کی ہدایت فرمائے. ہمارے ایمان کو کامل کرے، ہمارے ایمان کو صادق کرے. الہی آمین. محمد و آل محمد ایمان ہمارا ہماری زبان سے صرف نہ ہو بلکہ ہمارے اعمال سے جھلکے. ایسے اعمال ہوں کہ اگر کوئی ہمارے چہرے پر نظر کرے تو یہ کہے یہ مومن کا چہرہ ہے. اگر آنکھوں کی طرف دیکھے تو سمجھے کہ یہ مومن کی آنکھیں ہیں. چہرے پر مسکراہٹ ایسی ہو جیسے مومن کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے. بے شک. حق محمد و آل محمد ہم کو نیک اعمال خیر، نیک اعمال کرنے کی مہلت عطا فرما. دنیا سے ہم اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کہ ہم کامیاب زندگی نہ گزار چکے ہوں. یہ کامیابی محمد و آل محمد کے صدقے میں ہے. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اور ان کی اولاد کو اور ان کے خاندان کو آل محمد کے دامن سے متمسک رکھ. آل محمد جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. حیوان روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت ہو. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. پالنے والے جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد ہمیں اس لائق بنا کہ ہم اپنے مولا کی پھر سے زیارت کر سکیں. تمام شہداء معصومین کی زیارت ہو. 12ویں امام علیہ السلام جب تشریف ان کے پرچم تلے ہم بھی اپنے دل کی وہ حسرتیں جو دشمن حسین کے خلاف ہیں ان کو ہم نکال سکیں، ان کا خون کا انتقام لے سکیں. اللہ ہماری زندگی میں 12ویں امام کو بھیج دو، اس لائق بنا کہ ہم ان کے انصار میں شمار ہمارا ہو. پالنے والے جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں ان کی حفاظت فرما. جتنے علماء اعلام ہیں ان کی حفاظت فرما. جہاں جہاں ہیں خاص طور سے پاکستان میں، افغانستان میں، ہندوستان میں، عراق میں، سوریہ میں، لبنان میں، ایران میں، افغانستان میں، نائجیریا میں، جہاں جہاں لوگ ہیں مومنین مولا کے چاہنے والے ان سب کی تو حفاظت فرما. تمام مومنین کو جو اس محفل میں شامل ہیں یا جو سن رہے ہیں یا جو دیکھ رہے ہیں ان کی حفاظت فرما. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولانا سید محمد حسین ذیلی صاحب، میں زیارت کے لیے گزارش کروں گا ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ وہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ زیارت وبرکاتہ۔ آپ سب کی نیابت میں تمام مرحومین ملت جعفیہ کی نیابت میں پڑھتا ہوں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلى انصارك المستشهدين معك جميعا ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ورسوله، السلام عليك يا ابو الفضل العباس ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن حسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، أيها المظلوم وابن المظلوم، لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، السلام عليك وعلى آبائك السبع وأبنائك الأربع، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك بظهورك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الطوع وتمتعه فيها طويلا، عادات قبول فرما۔ آمین۔ میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، حاضرین مجلس کا، جنہوں نے اس پروگرام میں آج کی مجلس میں شرکت کی اور جنہوں نے سب کو سنا، تلاوت کو بھی سنا، دعا بھی سنی، سب میں شامل رہے، ثواب دارین حاصل کیا۔ میں آپ سے اجازت چاہتے ہوئے میں ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کو مائک دیتا ہوں تاکہ آئندہ کے لمحے کا اعلان کریں۔ ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب۔ جی، میں تمام حاضرین اور ذاکرین کا تہ دل سے پھر مشکور ہوں کہ آج کی اس مجلس میں آ کر آپ نے ثواب اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بمنک